أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. چلیں آج کا درس ہے نیائشۂ ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، ان کی مناجات، خدا کی بارگاہ میں درخواست اور طلب، کیا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں طلب کیا ہے، کیا کیا درخواستیں رکھی ہیں، کیا کیا مانگا ہے، دعائیں کیا کی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ہیں، جو درخواستیں کی ہیں، ان میں بہت سارے اہم اصول پوشیدہ ہیں. سب سے پہلے ان دعاؤں سے آشنا ہوتے ہیں، ان درخواستوں سے آشنا ہوتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ان دعاؤں میں کیا اصول پوشیدہ تھے. ٹھیک، یہ میرے ہاں جو نقشہ بنا ہوا ہے اس میں بہت صاف نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے، لہٰذا میں اس کو چھوڑ کر کے نیچے جہاں پہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے وہاں سے پڑھتے ہیں. چلیں، پہلی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو یہاں پر درج ہے وہ ہے شہر مکہ کی امنیت کے لیے دعا. شہر مکہ کی امنیت کے لیے. امنیت بہت بڑی چیز ہے. امنیت انسان کی ترقی کا اہم حصہ ہے. انسان جس جگہ پہ، جس مقام پہ، جس شہر میں رہتا ہے، جہاں جتنی زیادہ امنیت ہوگی وہاں اتنے زیادہ ترقی کے اور آگے بڑھنے کے امکانات پائے جائیں گے. چونکہ امنیت جب ہوگی تو انسان باخیال راحت جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. لیکن جب ناامنی ہوتی ہے کسی جگہ پہ، کسی مقام پہ، تو انسان اس ناامنی کی وجہ سے گھبرایا ہوا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے، اور اس ناامنی کے دور کرنے میں اپنی فکر، اپنی قوت کو صرف کرتا ہے. تو بہت سارے ضروری چیزیں، بہت ساری ترقیاتی امور اور کام رہ جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں، امنیت بہت بڑی چیز ہے. تو شہر مکہ کو اللہ نے جو جائے امن قرار دیا ہے، شہر امن، امنیت کا جو شہر قرار دیا، اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے نا، بتایا تھا آپ لوگوں کو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ طور پہ دعا کی ہے شہر مکہ کی امنیت کے لیے. شاید ان کی دعائیں مقبول ہوئی ہو، ان کی دعا مستجاب ہوئی ہو، جو اللہ نے شہر مکہ کو امنیت کا شہر قرار دیا ہو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. ایک چیز دعاؤں کے باب میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو درخواست کی جاتی ہے خدا کی بارگاہ میں، جو دعا کی جاتی ہے، رب سے جو چیز طلب کی جاتی ہے، وہ صرف اور صرف طلب کی حد تک، زبانوں کی حد تک نہیں ہونی چاہیے. انسان جو چیز طلب کر رہا ہے، جو چیز مانگ رہا ہے خدا سے، جس کی درخواست کر رہا ہے، خود بھی اس کے لیے کوشاں ہونا چاہیے، خود بھی اس کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے. اگر آپ ایک شہر کی امنیت کے لیے دعا کر رہے ہیں تو شہر کی امنیت والا کام بھی کیجیے. یہ نہیں کہ زبان سے امنیت کی دعا اور عمل سے خود ناامن بنائیں. بہت ساری درخواستیں، بہت ساری دعائیں ہماری ایسی ہوتی ہیں کہ زبان سے جو چیز طلب کرتے ہیں، جو چیز مانگتے ہیں، ہم اتفاق سے اسی کے خلاف عمل بھی کرتے ہیں. یہ تضاد جو ہو جاتا ہے نا قول میں اور عمل میں، اس طریقے کی دعائیں کبھی مقبول بھی نہیں ہوتی ہیں.
جیسے بہت ساری دعائیں ہیں، کہتے ہیں نا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، خدا سے دعا کرو کہ پروردگارہ تو میرے ماں باپ پر اسی طریقے سے رحم فرما جس طریقے سے بچپنے میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ دعا خالی بس خدا کی بارگاہ میں ہو اور تم ماں باپ کا خیال ہی نہ کرو، تم ان کی عزت، ان کی تکریم، ان کی ضروریات سب کو بھول جاؤ۔ نہ، دعا کر رہے ہو خدا کی بارگاہ میں تو عملی طور پر تم خود بھی کیا ہے، رحم کا مظاہرہ کرو۔ چلیں بار صورت وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، میرے حبیب یاد کیجئے اس وقت کو۔ یہ جو اِذ آتا ہے نا قرآن میں جہاں پہ بھی آیا ہے وَإِذْ، تو یہ یاد دہانی کے طور پہ ہیں، نبی کریم کو یاد دلایا گیا ہے وہ موقع، وہ وقت کہ جو اس کے بعد ذکر ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، میرے حبیب یاد کیجئے اس وقت کو جب ابراہیم نے کہا، جب ابراہیم نے دعا کی خدا کی بارگاہ میں، کیا؟ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو امنیت کا شہر قرار دے۔ تو یہ پہلی دعا تھی، شہر مکہ کی امنیت کے لیے دعا کی۔ دوسری دعا برائے اہل شہر، شہر کی خالی امنیت کافی نہیں ہے بلکہ اہل شہر بھی، کیونکہ اصل تو یہی ہے، شہر کی امنیت اہل شہر کے سے وابستہ ہے۔ کسی بھی بستی کی ترقی یا اچھائی برائی جو بھی ہو وہ ساکنین سے ہے، رہنے والوں سے ہے، نہ کہ وہاں کی زمین سے۔ زمین سے فساد تھوڑی اٹھتے ہیں، زمین پہ بسنے والے فساد پھیلاتے ہیں، یا زمین تھوڑی امن ہوتی ہے، بلکہ اس زمین پر رہنے والے لوگ، جو شہر بھی امن ہو اور اہل شہر بھی۔ وارزق اہل، یہ اہل سے مراد جو ہے یہی شہر مکہ میں جو لوگ رہنے والے ہیں، شہر مکہ میں جو لوگ آباد ہیں، جو مکے والے ہیں، ان کو رزق عطا فرما من الثمرات، کیا ہے؟ پھلوں سے مکہ کے لوگوں کو رزق عطا فرما۔ من آمن منہم، کن لوگوں کو؟ کہ جو ایمان لائے ہیں ان میں سے، کس کے اوپر؟ باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت، اللہ اور قیامت کے دن پر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں انہیں پھلوں کا بہترین رزق عنایت فرما۔ ٹھیک، یہ اہل شہر کی امنیت اور اس کے بعد اہل شہر کے رزق کی دعا، یا اہل شہر کے رزق میں فراوانی کی دعا، بہترین نعمتوں کے حصول کی دعا، ان کی زندگی میں فراخی کی دعا، بہت بڑی چیز ہے۔ تیسری چیز، دعا برائے دوری از بت پرستی، بت پرستی سے دوری کی دعا، بت پرستی سے دوری کی دعا، خود اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو قہرمان توحید تھے، انہوں نے خود اپنی ذات کے لیے بھی بت پرستی سے دوری کی دعا کی ہے اور اپنی اولاد کے لیے بھی۔ اچھی چیزوں کی دعا صرف اپنے حق میں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے اہل و عیال اور دوسرے صاحبان ایمان کے حق میں بھی دعا کرنی چاہیے۔ بلکہ دعا کا ایک طریقہ اور سلیقہ اور ایک ادب یہی ہے، اور روایتوں میں بھی آیا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا مستجاب ہو، قبول ہو، تو وہ دوسروں کے حق میں دعا کرے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یا جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا مقبول اور مستجاب ہو تو ایسی زبان سے دعا کرو کہ جس زبان سے گناہ نہ کیا ہو۔ کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا دوسرے سے دعا کرو، انہیں اپنی زبان سے گناہ کیا ہے،
قطع کی ہے، دوسرے کی زبان سے تھوڑی کیا ہے. ٹھیک، آپ دوسرے کے حق میں کیجئے، دوسرے آپ کے حق میں کریں گے. بات صورت یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو بت پرستی سے دوری کی دعا ہے، یہ صرف اپنے لیے نہیں، وجنبنی، خدایا دور رکھ، مجھے بچا لے، محفوظ رکھ، وبنی، اور میری اولاد کو، وجنبنی، مجھے اور میری اولاد کو محفوظ رکھ، دور رکھ، کس سے؟ کہ ان نعبد الاصنام، بتوں کی پوجا سے، بتوں کی پرستش سے مجھے اور میری اولاد کو. یہ وہی جو حکم دیا گیا ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، پہلے خود بچو اور پھر اپنے اہل و عیال کو. ان کا ایک خاص حق ہوتا ہے انسان کے اوپر. چوتھی درخواست اور چوتھی دعا قبولی اعمال، یہ پہلے بھی گزر چکی ہے کہ جب خانہ کعبہ کی دیواریں تعمیر کی اور اٹھائی جناب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے، تو خدا کی بارگاہ میں قبولی اعمال کی دعا کی تھی. البتہ عمل کو ظاہر نہیں کیا تھا، صرف اور صرف عمل کی اس لیے کہ اس کی بارگاہ میں، اس کی عظمت کے سامنے کوئی بھی عمل ہو حقیر ہے، ناچیز ہے. تو اس کی عظمت کے مقابلے میں جب عمل ناچیز ہے تو عمل کی دہائی نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے، بس صرف عمل کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے، نام نہیں لینا چاہیے. بس ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہم سے قبول فرما ہمارے عمل کو، اعمال کو. کون سے اعمال کو؟ یہ نہیں، یہ وہی خانہ کعبہ کی جو دیواریں بلند کی تھی، خانہ کعبہ کی جو تعمیر کی تھی، ٹھیک، اسی کی قبولیت کی دعا ہے. نمبر 5 تقاضائے رسیدن بے مقام مسلم واقعی. جناب ابراہیم علیہ السلام نبی ہو کر کے ایک حقیقی اور واقعی مسلمان کا جو مقام ہے، جو درجہ ہے، اس کو پانے کی دعا کرتے، مسلم واقعی ہونے کی دعا کرتے. ٹھیک، ہم لوگ اپنے شکستہ، ناتوان، ضعیف، کمزور، بے بنیاد اور بے دلیل عقائد پہ ہی خوش ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان بڑا مستحکم ہے، بڑا مضبوط ہے، سارا درجہ ہم نے پا لیا ہے، اب مزید آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ہر چیز سے بے نیاز سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن واقعاً درس ہے کہ ابراہیم جیسا نبی مسلمان واقعی ہونے کی دعا کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ مسلمان واقعی ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے. مسلمان واقعی ہونا اگر معمولی کام ہوتا، چھوٹا کام ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام دعا نہ کرتے. مسلم واقعی ہونا گویا مقام نبوت سے آگے بڑھنا، ایک خاص درجہ، کوئی خاص مقام ہے. شاید ہمیں معرفت نہیں ہے اس کی کہ مسلم واقعی کا درجہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے. اسی لیے شاید نہ ہم کبھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، نہ اس تک پہنچنے کی کبھی عمل کے ذریعے کوشش کرتے. لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک، یہاں پر بھی اپنے لیے بھی دعا کیا ہے اور اپنی ذریت کے. تقاضائے رسیدن بے مقام مسلم واقعی، حقیقی اور واقعی مسلم کے مقام تک پہنچنے کی درخواست اور دعا. ربنا پروردگارا، وجعلنا قرار دے ہمیں، مسلمین لک اپنا مسلمان، یعنی ایسا بندہ کہ جو سراپا تسلیم ہو، جو صرف اور صرف تیری مرضی کے مطابق زندگی گزارے، جہاں تیرا جو حکم ہو اس حکم سے
ذرہ برابر اعراض نہ کرے. یہ مسلم واقعی. سلنڈر ہوگا بس تیری مرضی چلے گی، تیرا حکم چلے گا. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اسی طریقے سے اپنی ذریت کے لیے دعا کی، اپنی اولاد کے لیے کہ امتا مسلمتا لک، میری ذریت کو بھی کیا ہے امت مسلمہ قرار دے، اپنا مسلمان باقی قرار دے. نمبر 6 تقاضائے آموزش مناسک و راہائے عبادت. چھٹی درخواست اور دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے وہ یہ ہے کہ مناسک کی تعلیم و آموزش اور عبادت کے راستے. عبادت کیسے کرنی ہے، ارکان حج، اعمال حج کس طریقے سے انجام دینے ہیں، اس کی تعلیم. یہ بھی بڑی چیز ہے کہ ایک نبی خدا کی بارگاہ میں عبادت کا طریقہ اور اعمال حج کی تعلیم اور آموزش کی دعا کر رہا ہے. ہم تو ایسے ہی اٹھتے کہیں جانا ہے، زیارت پہ بھی جانا رہتا ہے تو کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ کم سے کم آداب زیارت کی کوئی کتاب پڑھ لے، دیکھیں کہ زیارتوں کے آداب کیا ہیں، کس طریقے سے مشاہد مشرفہ پہ حاضری دینی چاہیے، ادب کیا ہے، زیارت کی حقیقت کیا ہے، زائر کو کس طریقے سے وہاں جا کر کے رہنا ہے، دعائیں کرنا ہے تو دعاؤں میں کیا مانگنا ہے، کچھ ہے نا. چند ضروری مسائل جو واجبات ہیں، ارکان ہیں، ان کو حج کے موقع پر اس کو بتا دیا جاتا ہے نا. لیکن دیکھیں ایک نبی ہو کر کے عبادت کے طریقے سلیقے اور مناسک حج کی آموزش اور تعلیم کی دعا کر رہا ہے. پروردگارا مجھے سکھا، مجھے بتا کیسے تیری بندگی کرنی ہے، حج کے ارکان کس طریقے سے انجام دینے ہیں. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، خدایا ہمیں مناسک جمع ہے کس کی، منسک کی، اس کے اعمال سمجھ رہے ہیں، ارکان، اعمال، افعال، یہ مناسک عبادت کو بھی کہتے ہیں. خدایا ہمیں عبادت اور مناسک حج کے طریقے کی تعلیم فرما. 7ویں دعا درخواست قبولیت توبہ. یہ بھی ایک بڑی دعاؤں میں سے ہے اور خاص طور پہ تاکید کی گئی ہے کہ انسان کو ہمیشہ اس چیز کی توبہ کی دعا کرنی چاہیے، قبولیت توبہ کی دعا ہمیشہ کرنی چاہیے. البتہ صرف قبولیت توبہ کی درخواست نہ کرے انسان، پہلے جو خود توبہ کرے توبۃ النصوح والا، اس کے بعد اس کی قبولیت کی دعا کرے. ہاں خالی زبان سے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ ہے نا، زبان پہ رہتے ہیں استغفار کے کلمات، باقی دل میں شیطان بیٹھا ہوا ہے وہ نکلتا ہی نہیں ہے نا. یہ اپنے ساتھ بھی زیادتی کرتا ہے انسان اور خدا کے ساتھ بھی مذاق کرتا ہے. قبولیت توبہ کی دعا بہت بڑی دعا ہے، اسی لیے ہم لوگ بھی اپنی تمام دعاؤں میں سب سے پہلے دعا یہی کرتے، خدا ہمارے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، ہے نا. معاف تو کرواتے ہیں لیکن خود باز نہیں آتے ہیں، دل سے راضی نہیں ہوتے ہیں کہ ہم چھوڑیں اپنے گناہوں کو، ہے نا. کسی کو شاعر میں سکھا ہے نا کہ ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں. تو دل سے تو ہم خود نہیں چاہتے تو دعا قبول کہاں سے ہوگی. چلے تو یہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے قبولیت توبہ کی دعا کی ہے. وتوب علینا، خدایا ہمیں معاف فرما، خدایا ہماری توبہ کو قبول فرما.
ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو، کوتاہیوں کو اپنے فضل و کرم سے بخش دے. انک انت التواب الرحیم. ٹھیک، چلیں یہ آخری دعا پڑھ کے ختم کیا جائے. ارسال رسول و آموزش حکمت. حکمت کی تعلیم، حکمت کی آموزش اور رسول کا ارسال کرنا یہ ایک بڑی چیز ہے کہ خدا کی بارگاہ میں ایک ہادی، ایک رہبر، ایک مبلغ، ایک ناصح، ایک موعظہ کرنے والا، ایک لوگوں کو صداقت کا، ہدایت کا راستہ دکھانے والا لوگوں کے بیچ ہونا چاہیے. اس کے لیے دعا کرنی چاہیے باقاعدہ طور پہ. ابراہیم علیہ السلام نبی ہو کر کے ارسال رسول کی دعا کر رہے ہیں، خدایا بھیج کے بیچ، کیونکہ یہ بہت بڑی چیز ہے. ایک نبی کا، ایک رسول کا، ایک ہادی کا، ایک رہبر کا، ایک امام کا سماج اور معاشرے میں ہونا بہت ساری اپنے آپ میں برکتیں رکھتا ہے، بہت ساری اہمیتوں کا حامل ہے. سمجھیں، لوگ سمجھتے نہیں. لوگ ابھی کیا ہے، اپنی جو واجب ضرورتیں ہیں صرف اس کو پورا کرنے کے لیے، اس کی ادائیگی کے لیے رکھتے ہیں. مر گئے نماز جنازہ کون پڑھائے گا، یہ فکر ہوتی ہے. لڑکے کی شادی نکاح کون پڑھے گا، فکر یہ ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں صحیح راستہ کون دکھائے گا، ہمیں احکام کون بتائے گا، ہمارے بچوں کو تعلیم کون دے گا. یہ سب تو بات کے مرحلے. جو بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی چیزوں کو بعد میں رکھا جاتا ہے اور اپنی جو مجبوریاں ہیں، اپنی جو ضرورتیں ہیں، اس کو پہلے یقیناً پہلے تم جو بنیادی چیزیں ہیں اس کو مقدم کرو. جب رہے گا ایک سماج میں ہدایت کرنے والا عالم، مولوی، جو بھی، تو یقیناً تمہارے وہ دوسرے کام بھی کرے گا. وہ مرے گا تو جنازہ نہیں پڑھائے گا. تیرے بچے کی شادی ہوگی تو نکاح نہیں پڑھائے گی، کیوں نہیں پڑھوائے گا. لیکن یہ اہم کام نہیں ہے. اس سے بڑے کام یہ ہے کہ تمہیں دین کی تعلیم دے، تمہارے بچوں کو دین کی تعلیم، صحیح راستہ دکھائے، تمہیں بہترین اسلامی اخلاق سے آشنا کروائے. لیکن یہ سب نہیں ہوتا. مولوی رہے گا سماج میں تو ہمارے لیے یہ کرے گا کہ بچوں کو اچھی تعلیم دے گا، ہمیں گمراہیوں سے بچائے گا. نہ، مولوی رکھو کہ نماز جماعت پڑھائے، مر جائے تو نماز پڑھا دے. ارسال رسول اور تعلیم و حکمت کی آموزش کی دعا کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. بتایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. پروردگار ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما، یتلو علیہم آیاتک، جو ان لوگوں پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب، کتاب کی اور حکمت کی انہیں آموزش اور تعلیم دے، ویزکیہم، یہ ہے اصل مقصد، یہ اصل ہدف، بنیادی چیز. یہ نماز پڑھائے، نکاح پڑھائے، متا پڑھائے، سب نہیں بھائی. مقصد اور ہدف دیکھ رہے ہیں کتنی واضح طور پہ بیان کیا ہے. انک انت العزیز الحکیم. اللہم صلی علی محمد.